السلام علیکم عزیز طالبات، آج ہم عورتوں کے مسائل کے بارے میں پڑھیں گے، جسے صنفی مسائل بھی کہا جاتا ہے یا پھر اسے جینڈر ایشوز بھی کہتے ہیں۔ عزیز سامعین، دنیا کی آبادی کا 50% حصہ خواتین پر مشتمل ہے۔ دنیا میں دیکھیے، غربت اور اس کی مشکلات کا شکار سب سے زیادہ خواتین ہی ہوتی ہیں، کیونکہ اکثر سماج میں دیکھیے خواتین سماجی بندشوں میں ہمیشہ جکڑی ہوئی رہتی اور عورتوں کو ہی زندگی میں ہر قربانی دینی پڑتی ہے۔ ان پر ہی تمام ذمہ داریاں عائد ہوتی، ان کو ہی سماج کی ہر بات ماننی پڑتی ہے، ہر اقدار کو ماننا پڑتا ہے۔ خواتین کچھ جگہ تو ان کو جائیداد سے بھی محروم رکھا جاتا ہے خواتین کو۔ اور دیکھیے عزیز سامعین، مرد و زن میں جو اختیارات کی تقسیم ہے وہ غیر مساویانہ ہے اور غیر منصفانہ ہوتا ہے۔ مرد کو اعلیٰ درجہ دیا جاتا ہے اور عورت کو کمتر درجہ دیا جاتا ہے۔ خواتین کو گھر کی تمام ذمہ داریاں نبھانی پڑتی ہیں۔ دیکھیے، اکثر مسائل میں سے بہت سے معاملات، بہت سے کام، بہت سے خدشات، یہ مسائل اس سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کا اہم ترین تعلق ان کی لوگوں کی کیا ہوتا ہے؟ غربت سے ہوتا ہے، پسماندگی سے ہوتا ہے اور خواتین سے ہوتا ہے۔ دنیا کے زیادہ تر علاقوں میں خواتین غریب ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اکثر سماج کے سماجی اصول و ضوابط، اقدار، اثاثوں اور جائیداد کی جو صنفی لحاظ سے جو تقسیم ہوتی ہے، عورتوں کے لحاظ سے جو تقسیم ہوتی ہے، وہ مردوں کے مقابلے میں غیر مساویانہ اختیارات کی تقسیم ہوتی ہے۔ ان پر گھر کا کام کاج کا سب سے زیادہ بوجھ ہوتا ہے اور خواتین کی صحت اور ان کی تعلیم کو ہمیشہ سے ہی نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ اکثر خواتین و بچیوں کو بلا معاوضہ گھریلو ذمہ داریاں اٹھانی پڑتی ہیں اور ان پر کام کا بوجھ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اور اکثر ان سے غیر رسمی کام بھی لیے جاتے ہیں یا پھر خواتین کو کم معاوضے پر بھی کام دیا جاتا ہے۔ دیکھیے عزیز سامعین، مرد کی بنسبت خواتین، لوگ سمجھتے ہیں کہ خواتین کام کتنا کرتی ہیں، کم بوجھ اٹھا سکتی ہیں۔ یہ بات غلط ہے۔ خواتین کے جو کام میں نفاست ہوتی ہے، جو ترکیب ہوتی ہے، اس کے حساب سے ان کو معاوضہ نہیں ملتا، جیسا کہ ان سے بلا معاوضہ یا کم معاوضے پر کام لیا جاتا ہے۔ خواتین کے بہت ساری مشکلات ہیں جو ہندوستان میں اور ہندوستان کے باہر بھی بہت سالوں سے چلے آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل تو خواتین جیسے ہی بیٹی پیدا ہوتی تھی اس کو تو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نور، اسلام کا نور جیسے ہی پوری دنیا میں پھیلا، ان خواتین کی جان تو بچی، پھر سماج کی وہی رسومات، وہی سماج کے جو دقیانوسی جو خیالات، اس سوچ کے تحت خواتین آج بھی ان دقیانوسی خیالات کے تحت آج بھی خواتین سسک رہی ہیں۔ کچھ مقامات پر تو خواتین کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا جا رہا ہے، افریقہ ہے اور دیگر ممالک ہے۔ عزیز سامعین، 19ویں صدی کے آغاز میں
جیسا ہی 19ویں صدی کا آغاز ہوا تحریک نسواں شروع ہو گئی، اور تب سے ہی خواتین کی سماجی، سیاسی، معاشی جو ان کے حقوق ہے ان کے لیے آوازیں بلند ہو رہی، اور عورت مرد مساوات کا مطالبہ زور پکڑ رہا ہے۔ عورتوں کو بھی مردوں کے مقابلے میں برابری کا ان کے ساتھ سلوک کیا جائے، برابری کا ان کو حق دیا جائے، اس کی مانگ کی جا رہی ہے۔ اب 1970 کی جو دہائی تھی اس کے بعد خواتین کو بااختیار بنانے کا جو نظریہ دنیا نے قبول کر لیا۔ اب اس میں جو وائٹل رول 1970 کے بعد اپنایا گیا ہے ہندوستان کے حد تک، وہ اندرا گاندھی ہے۔ وہ ہماری وزیر اعظم بنیں، ان کے ہاتھ میں پورے سیاسی باغ دوڑ انہوں نے سنبھالے۔ تو بہرحال 19ویں صدی کی ابتدا سے ہی دنیا میں تحریک نسواں شروع ہو گئی تھی، تبھی سے مسلسل خواتین کے سماجی، سیاسی اور جو معاشی حقوق ان کو ملنا چاہیے اس کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، اور ہر طرف صنفی مساوات، مساوی حقوق، سماجی مساوات، سیاسی مساوات ان کو ملنا چاہیے، یہ باتیں سننے میں آ رہی ہے، یہ باتوں کا مطالبہ ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خواتین کو بااختیار بنانے کا نظریہ اور فلسفہ بھی سماج کے سامنے قبول کیا گیا۔ اب بااختیار کسے کہیں گے؟ دیکھیے، بااختیار سے مراد یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے کچلے اور مظلوم لوگ اپنی زندگی پر اختیار حاصل کر لیتے ہیں اور وہ زندگی کی بنیادی ضرورتیں حاصل کرتے ہیں۔ اس عمل سے فرد کو طاقت، فرد میں خود اعتمادی، جسے سیلف کانفیڈنس کہتے ہیں، اس کو حاصل ہوتا ہے، اور اس کی جو عزت نفس ہوتی ہے، اس کا جو ایگو ہوتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ اضافہ ہوتا ہے، اور اس میں ناانصافی، ظلم سے لڑنے کی کیا آ جاتی ہے؟ ہمت پیدا ہو جاتی۔ اب بااختیار بنانا یعنی اس میں کون کون سے پہلو شامل رہیں گے؟ بااختیار بنانے کے عمل میں سماجی، معاشی، نفسیاتی اور تمام سیاسی پہلو اس میں شامل ہوتے ہیں۔ اب صنف سے مراد دیکھیں گے ہم کہ صنف سے مراد سماجی لحاظ سے جو عورتوں اور مردوں کی جو خصوصیات ہے، جیسا کہ ان کے رویے ہے، برتاؤ ہے، معیار ہے، ان کے کچھ اپنے بنائے ہوئے اصول و ضوابط ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جیسا مرد و زن کے درمیان جو تعلقات ہیں، صنفی مسائل میں مرد و زن کے درمیان جو تعلقات پر، ان کے دونوں کے کردار پر، ان کے عمل پر جو وسائل ان تک پہنچتے ہیں، اور ان کے تحت جو ان کی محنت کی تقسیم ہوتی ہے، محنت کی تقسیم مرد و خواتین کی ہونا، اور ان کی جو دشواریاں ہیں، جو تکالیف ہے، ان پر نظر رکھتے ہوئے ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، یہ صنفی مسائل کہے جاتے۔ دیکھیے عزیز سامعین، 1976 میں اقوام متحدہ نے خواتین کی دہائی اس پروگرام کو شروع کیا۔ 1976 میں کیا ہوا؟ خواتین کی دہائی کہا گیا 1976 کو، اور انہوں نے کچھ پروگرام کے تحت کچھ مقاصد طے کرے۔ سب سے پہلا مقصد کیا رہے گا اس میں؟ کہ عالمی سطح پر ہر کسی کو مساوی حقوق دینا، کیونکہ انسانی حقوق 1948 میں تو شروع ہو چکے تھے، لیکن 1948 سے لے کے 1976 تک عورتوں کی حالت زار میں تبدیلی نہیں آئی، اور عورتوں پر ہونے والے جو ظلم تھے، جو ان کے ساتھ جو نقصانات ہو رہے تھے، ان کے جو مسائل بڑھے تھے، ان پر اقوام متحدہ نے ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک پروگرام شروع کرے، اور اس کے تحت ہر سطح پر ہر کسی کو، عالمی سطح پر ہر کسی کو مساوی حقوق دینا، یہ ان کا مقصد تھا۔ اب عالمی سطح پر خواتین کو بھی مساوی مواقع فراہم ہونا چاہیے، یہ کس کا کہنا ہے؟ اقوام متحدہ کا کہنا ہے۔ اب مواقع مطلب اس میں تمام مواقع شامل رہیں گے، سماجی، معاشی، سیاسی، ان کو جو نفسیاتی طور پر ان میں ایک خود اعتمادی پیدا کرنا، یہ تمام چیزیں اس میں شامل رہیں گے۔ خواتین کے مسائل اور جو ترقیاتی مسائل کو مربوط کر کے حکمت عملی کیا ہونا تیار کی انہوں نے۔
اس کے ساتھ ساتھ خواتین کی تعلیم، خواتین کی صحت، ان کے جو کام ہے، ان کی جو جائیداد ہے، ملکیت ہے، ان کی جو زمین ہے، اور ان کو جو انسانی حقوق حاصل کرنے کا ان کو حق، یہ تسلیم کرنا ضروری ہے، یہ کہا۔ اقوام متحدہ نے ان کی تعلیم پر زور دیا، ان کی صحت کی حفاظت کے اوپر زور دیا، ان کو ان کی خود کی ملکیت رہنا، ان کی خود کی جائیداد رہنا، یہ تمام باتوں پر زور دیا ہے۔ اب دیکھیے 1980 سے عالمی سیاست میں صنفی مسائل نے بہت اہمیت حاصل کر لی۔ کیونکہ پوری دنیا میں خواتین کے ساتھ عدم مساوات کا برتاؤ کیا جا رہا تھا۔ اب 1980 سے یہ ہو گیا کہ ان کے ساتھ جو عدم مساوات ہو رہی ہے اس کے اوپر آوازیں بلند ہونے لگیں۔ اب کیوں یہ عدم مساوات ہو رہی تھی؟ عورتوں کے ساتھ عدم مساوات ہونے کی وجوہات کیا تھی؟ کیونکہ ان کو کمزور سمجھا جا رہا تھا، عورتوں کو کم عقل سمجھا جا رہا تھا اور نااہل سمجھا جا رہا تھا۔ اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ ان کو کیا کیا جا رہا تھا؟ ملازمتوں میں موقع نہیں دیے جا رہے تھے۔ ان کی جو تنخواہیں ہوتی تھی وہ مردوں کے بنسبت کم تنخواہیں خواتین کو دی جاتی تھی، کم معاوضے پر ان کو کام پر رکھا جاتا تھا۔ پہلے تو ملازمتوں میں ہی حصہ نہیں دیتے تھے، ملازمت ملتی تو وہ کم اجرت پہ ملتی، کم معاوضے پر ملتی۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ان کو بنیادی حقوق، ان کو جو بنیادی جو سہولیات رہتی ہیں وہ بھی حاصل نہیں تھی۔ اب انہوں قابل بنیں گے تو ان کو تعلیم حاصل کرنے کا بھی حق ان کو فراہم نہیں تھا۔ اب یہ تو رہی باہری دنیا، تعلیم حاصل کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلنے کے بعد کا مسئلہ ہے یہ، لیکن ان کو پہلے تو گھریلو تشدد کا ہی خواتین کیا ہوتی تھی؟ شکار ہوتی تھی، اور ان کو ہر سطح پر ان کا استحصال ہوتا تھا، سماجی سطح پر، سیاسی، معاشی، یہ تمام کاموں میں ان کو نظر انداز کیا جاتا تھا۔ ان کے ساتھ جنسی ہراسانی ہوتی تھی، ان کو ہمیشہ خواتین جنسی ہراسانی کا شکار ہوتی ہیں، ان کو ہر معاملے میں شامل نہیں کیا جاتا تھا، نہ ان کی رائے کو کچھ اہمیت حاصل تھی۔ اب اس کے بعد خواتین کو جو بااختیار بنائیں، 1980 کے بعد سے جو نظریہ پیش ہوا، 1976 میں اقوام متحدہ نے بااختیار بنانے کا اور خواتین کی دہائی کہا، تو اس کے بعد سے جو مقاصد انہوں نے یہ پروگرام شروع کرے، تو اس کے بعد سے 1980 میں 80 کے بعد خواتین کو بااختیار کیسا بنائیں، اس کے بارے میں بتاتی ہوں بیٹا میں کہ بااختیار ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے جو مظلوم افراد جو ہے، جو اپنی زندگی پر اختیار حاصل کریں گے اس کے ذریعے، تاکہ وہ زندگی کی تمام بنیادی سہولیات حاصل کر سکیں۔ بااختیار بنانے کا مقصد کیا ہے کہ جو کمزور لوگ ہیں انہوں کیا کریں گے، اپنی زندگی پر ان کا اختیار رہے گا، اور وہ ان کو ان کی زندگی گزارنے کے لیے ان کو بنیادی جو ضروریات ہیں وہ آسانی سے انہوں حاصل کریں گے۔ اس کے ذریعے بااختیار بنانے کے عمل سے فرد میں کیا ہوگی؟ طاقت، خود اعتمادی پیدا ہوگی، اور وہ ناانصافی اور ظلم سے لڑنے کا ان میں حوصلہ پیدا ہوگا۔ دیکھیے عزیز سامعین، پیاری بچیوں، کہ بھارت میں خواتین کا مقام کیسا تھا؟ بھارت میں جو خواتین کا مقام کیسا تھا؟ کیونکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھے کہ ہم نے سماجی اصلاحات دیکھے، جوتیبا پھولے کے جو کام تھے خواتین کے لیے تعلیم کو جاری کرنے کے، ساوتری بائی پھولے کے جو کام تھے خواتین کی تعلیم جاری رکھنے کے لیے، یا پھر ستی کی رسم کے خاتمے کے لیے جو راجہ رام موہن رائے نے کام کیے، اور جو کمتر درجے کے ذات اس میں خواتین، مرد و حضرات تمام شامل تھے، اس کے لیے جو ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر نے جو کام کیے، تو وہ تمام باتوں کے ساتھ ساتھ خواتین کا پھر بھی استحصال کیا جا رہا تھا، ان کو ایک حقیر نظر سے یا کم درجے کی نظر سے ان کو دیکھا جاتا تھا۔ اب یہ دیکھیں گے کہ یہ ایک عام خواتین کا مسئلہ ہے، پوری دنیا کی یہ تمام خواتین کا مسئلہ ہے۔ ہم صرف اب بھارت میں خواتین کا مقام کیا ہے اور اس کے ساتھ کیسا رویہ ہے، برتاؤ کیسا ہے، وہ تمام چیزیں ہم دیکھیں گے۔ کہ دیکھیے عزیز سامعین، بھارت دیہاتوں کا ملک ہے، یہاں غربت کیا ہے بیٹا؟ عام ہے،
غریبی یہاں پر عام ہے، اور یہاں پر بھارت کی جو معاشی حالت ہے وہ بہت خراب۔ بھارت ترقی یافتہ ملک نہیں ہے، ابھی ترقی پذیر ممالک میں ملک وہ شامل ہے۔ دیکھیے عزیز سامعین، بھارت کی دستور کی تمہید میں مساوات کا ذکر ہے، اس میں صنفی مساوات بھی شامل ہوگی۔ عدم مساوات یعنی مساوات مرد و زن، یعنی اس میں صنفی مساوات بھی شامل ہوگی کہ مطلب خواتین کو بھی مردوں کے مقابلے میں اتنا ہی حق حاصل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حقوق و فرائض، مطلب مردوں کے مقابلے میں خواتین کو بھی تمام حقوق و فرائض حاصل ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی بھارت میں خواتین کے ساتھ امتیازی سلوک و برتاؤ کیا جاتا ہے، یا پھر اس کو غیر اہم یا دوسرے درجے یا دوسرے نمبر کی شہری سمجھا جاتا ہے۔ تو اب اس کو ہم ایک سب پوائنٹس کے حساب سے دیکھیں گے کہ بھارت میں سب سے پہلا جو سب پوائنٹ ہے کہ خواتین کے ساتھ جو رویہ ہوتا ہے اس میں سب سے پہلے ہے معاشی عدم مساوات۔ کیونکہ معاشی شعبے میں خواتین عدم مساوات اور ناانصافی کا شکار ہو رہی ہیں۔ خواتین کے ساتھ صحیح معاشی لین دین نہیں کیا جاتا۔ وہ کس طرح؟ جو مرد اور عورتوں کی جو تنخواہیں ہوتی ہیں وہ اس میں کافی فرق ہوتا ہے۔ معاوضہ جو ان کو دیا جاتا ہے، یہ تصور کیا جاتا ہے کہ مرد کام زیادہ کرتا ہے، اس لیے اس کی جو قدرتی طاقت ہے اس کے حساب سے اس کو زیادہ معاوضہ دیا جائے، اور خواتین جو کمزور تصور کی جاتی ہے اس کو اس کے کام کے حساب سے لحاظ سے اس کو کم اجرت، کم معاوضہ دیا جائے۔ اب یہی کانسیپٹ، یہی جو صنعتوں میں ظاہر بات ہے، یہ تقریباً یہ تمام چیزیں کہاں ہوتی ہیں؟ یہ غریبی کی سطح پر جو خواتین کام کر رہی ہیں اپنی بنیادی ضروریات کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے۔ چونکہ بھارت میں جو ایک ریشو ہے، جو ایک سطح ہے غریبی کا، اس میں خواتین، جسے عام طور پہ آمدنی اٹھنی خرچہ روپے جسے کہیں گے، کہ خواتین اپنے گھر کو سنبھالنے کے لیے جو کام کے لیے انہوں نکلتی ہیں اس میں ان کو کام زیادہ لیا جاتا ہے اور معاوضہ کم دیا جاتا ہے مردوں کے مقابلے۔ اور پہلے تو خواتین کو ملازمت ملتی ہی نہیں، کیا تصور کیا جاتا ہے کہ وہ کام کم کریں گی، ان میں اتنی زیادہ قدرتی طاقت نہیں ہوگی، یا پھر ان کے دیگر مسائل ان کے کام پر اثر انداز ہوں گے۔ دیکھیے یہاں پر ایک فیصد نکالا گیا ہے کہ بھارتی مزدور بازار میں مرد 78.8% ہے، جبکہ خواتین کا جو ملازمت کا جو تناسب ہے وہ 28.2% ہے۔ کیونکہ خواتین کو اتنے ملازمتیں نہیں ملتی، نہ خواتین ملازمت کی طرف رجحان ان کا ہوتا ہے۔ کیونکہ انہوں کام کرنے کے باوجود ان کو معاوضہ کم ملتا ہے۔ اب یہ ہو گیا معاشی عدم مساوات۔ ظاہر بات ہے معاشی طور پر خواتین مستحکم ہوئی، کیا معاشی طور پر خواتین کنگال ہی رہی ہیں، انہوں صرف اپنی غریبی کے خاطر یہ ملازمت کے لیے نکلتی ہیں۔ تو بہرحال یہ صنعتوں کا جو بزنس مین ہیں، جو کمپنیاں ہیں، جو گھریلو کام کاج کرتی ہیں خواتین، یہ ان کے مسائل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیم سے محرومی کی وجہ سے یہ اس طریقے کی ملازمتیں ان کو کرنے کے لیے ان کو آگے بڑھنا پڑتا ہے تاکہ ان کی بنیادی جو ضروریات ہے، گھر کے جو مسائل ہیں وہ حل کر سکیں۔ اب دوسرا اہم مسئلہ کیا ہے کہ خواتین کا جو استحصال ہوتا ہے، ایک عام الفاظ میں اس کی جو اسمگلنگ ہوتی ہے، جو ان کا استحصال ہوتا ہے، یہ بھی ایک اہم بھارت میں ایک اہم خواتین کا مسئلہ ہے۔ کم عمر بچیوں اور خواتین کو اغوا کیا جاتا ہے، یا پھر ان کو بھیک مانگنے، گھریلو کام کرنے، یا پھر ان کو کسی دوسرے ممالک لے کر جا کر ان کو فروخت کر دیا جاتا ہے۔ دیکھیے 2013 میں جو اقوام متحدہ کے ڈرگ اینڈ کرائم آفس کی رپورٹ تھی، اس کے مطابق بھارت میں خواتین کی جو اسمگلنگ اور خرید و فروخت
یا پھر ان کی زبردستی شادی بھی کی جاتی ہے۔ اس طرح سے کیا کیا جاتا ہے؟ یہ کس کی رپورٹ بتائی جا رہی ہے؟ اقوام متحدہ کا ایک ادارہ ہے جسے ڈرگ اینڈ کرائم آفس کہتے ہیں، اور 2013 میں یہ بیان کیا اس نے کہ بھارت میں خواتین کی اسمگلنگ ہوتی ہے، ان کی خرید و فروخت ہوتی ہے، ان کے ساتھ زبردستی شادیاں کی جاتی ہیں، اس کے ساتھ ان کا جنسی و سماجی استحصال ہوتا ہے، اور ظاہر بات ہے ان کی جو بنیادی حقوق ہے، ان کی جو بنیادی ضروریات ہے، اس سے ان کو محروم رکھا جاتا ہے۔ اور جیسا کہ بیوی ہوتے ہوئے وہ صرف گھر کی نوکرانی ہوتی ہے، اور ان خواتین کا آخری انجام یہ ہوتا ہے کہ انہیں گھر سے باہر نکال دیا جاتا ہے۔ ان کی بنیادی جو ضروریات ہیں ان کا یہ حل نہیں ہوتا ہے، یا پھر جب ان کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تو ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ تیسرا جو مسئلہ ہے وہ ان کی تعلیم ہے۔ خواتین کی جو خواندگی کی جو شرح ہے وہ بہت کم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بچیوں کو تعلیم دینا آج بھی معیوب سمجھا جاتا ہے۔ بچیوں کے مقابلے بنسبت لڑکوں کی تعلیم، لڑکوں کو تعلیم دلانا یا لڑکوں کو تعلیم دلائی جاتی ہے، اور بچیوں کو گھریلو کام کاج تک ہی محدود رکھا جاتا ہے۔ اس لیے بھارت میں دیکھیے 2011 میں جو سینسس جو مردم شماری ہوئی اس کے مطابق 82.14% کیا ہے؟ خواتین کی شرح کیا ہے؟ 65.46 ہے، اور مرد حضرات کی تعلیم کی شرح کیا ہے لڑکوں کی؟ 82.14%۔ تو اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس لڑکیوں کو آج بھی تعلیم حاصل کرنے کے پورے مواقع حاصل نہیں ہیں، اور یہ تمام مظالم جو ان کے ساتھ کیے جاتے ہیں وہ بھی دقیانوسی خیالات رکھنے والے لوگ ہی کرتے ہیں، جو غیر تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، جو اپنے حد تک نفسیاتی مریض ہوتے ہیں۔ اس کا آپ اندازہ لگائیے کہ 75% ہندوستان دیہاتوں میں بستا ہے، اور ان کی دیہاتوں کی جو پیشہ ہوتا ہے دیہاتیوں کا وہ کاشتکاری ہوتا ہے۔ لوگ وہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں 75% وہ لوگ کاشتکاری زراعت کے لیے خواتین کو گھروں سے دن بھر کھیتوں میں کام کرنے کے لیے لے کر جاتے ہیں، اس کے بعد آ کر پھر اس کو گھر کا بھی کام کرنا پڑتا ہے، پکانا، جو بھی بچے وغیرہ سنبھالنا۔ تو انہوں تعلیم حاصل کب دیں گے؟ تعلیم حاصل کرنے کا ان کو موقع کب ملے گا؟ کب ان کو ٹائم ملے گا؟ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو ایک اہم مسئلہ ہے تعلیم سے دوری، معاشی عدم مساوات، اور ان کے ساتھ جو استحصال کیا جا رہا ہے خواتین کا، اس کے ساتھ ساتھ ان کو سیاسی نمائندگی خواتین کو نہیں مل پا رہی۔ یعنی بھارت میں خواتین کو جو پارلیمنٹ میں ان کی تعداد کیا ہے؟ آج بھی کم ہے۔ آج بھی بھارتی اسمبلی اور پارلیمنٹ میں خواتین کی نمائندگی بہت ہی کم ہے۔ کچھ حد تک ہم دیکھتے ہیں کہ پنچایت راج کے جو ادارے ہیں اور میونسپلٹی ہے، میونسپل کارپوریشن میں، ان میں تھوڑی بہت نمائندگی ہمارے کو ٹھیک لگتی ہے، لیکن پارلیمنٹ میں یا پھر اسمبلیوں میں ان کو پوری طرح سے نمائندگی نہیں مل پا رہی۔ دیکھیے بھارت کے جو جمہوری جو سانچہ ہے اس میں خواتین، ترقیاتی پالیسی، منصوبہ بندیوں کا اور پروگراموں کا مقصد خواتین کی ترقی اور مختلف زمروں میں فراہم کرنا ہے۔ یا پھر اب بھارت میں ان کے جو مسائل ہے، ان کے مسائل کو حل کرنا، ان کی حالت میں سدھار لانا، اس کے لیے کون کون سے اقدامات کیے ہیں، ایک میں سرسری طور پہ آپ کو بتاتی ہوں کہ عزیز سامعین، بھارتی دستور نے خواتین کے مساوات انصاف کے بارے میں بالکل ہدایات و قوانین دیے ہیں۔ ہم پریمبل دیکھیں، پریمبل میں ہی انصاف ہے اور عدم مساوات کا تذکرہ ہے، وہ دونوں کے لیے، وہاں پہ صرف مرد ہے ایسا نہیں ہے، مرد و زن دونوں کو بھی انصاف ملنا ہے، اور دونوں کو بھی عدم مساوات، نہ تو مرد کے ساتھ کسی قسم کی مساوات رکھنا ہے، نہ عورتوں کے ساتھ کسی قسم کا عدم مساوات رکھنا ہے، نہ مرد کے ساتھ عدم مساوات رکھنا ہے۔ یا پھر یہاں پر جو
قوانین بنائے ہیں دستور میں، عورتوں کے لیے بھی جو قوانین بنائے ہیں، اس کے باوجود ان کی حالت میں خاطر خواہ ان کو اصلاح نہیں ہو پا رہی۔ دیکھیے 1953 میں بھارت میں جو سینٹرل سوشل ویلفیئر بورڈ ہے، جسے سینٹرل CSWB کا عمل میں آیا۔ کب عمل میں آیا؟ 1953 میں۔ اس نے خواتین کے مسائل کے جواب میں فلاحی نظریہ پیش کیا۔ کیوں کیا؟ تاکہ پورا جو انسانی معاشرہ ترقی کر سکے۔ صرف مرد کی ترقی ہونے سے پورا معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا، وہاں پر خواتین مرد دونوں کی بھی ترقی ہوگی تو معاشرہ، پھر معاشرے سے پورا سماج، اور سماج سے ہمارا ملک ترقی کرے گا۔ اس کے بعد خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے مہیلا منڈل کا قیام عمل میں آیا۔ خواتین اور بچوں کی نگہداشت کی جملہ سہولیات وہاں تک پہنچائی گئی، ان کو یہ تمام سہولات دی گئی، ان کے سماجی مقام کو سمجھا اور تسلیم کیا گیا۔ مطلب یہاں سے خواتین کو کیا ہو گیا؟ ایک قسم کی جو ان کو جہاں پر وہ کمزور پڑتی ہیں، جہاں پر ان کو سپورٹ کی ضرورت ہے، وہاں پر حکومت نے یہ تمام ان کے لیے قوانین بنائے ہیں۔ اور یہاں پر خواتین کی صحت ان کے لیے اولین مقصد ہے۔ خواتین کو باصحت رکھنا، خواتین کی خواتین کو صحت مند رکھنا، یہ حکومت کا اولین مقصد ہے۔ اور خواتین کا جو نازک وقت رہتا ہے زچگی ڈیلیوری کا، تو اس کی بھی سہولیات آسانی سے ان کو فراہم ہونا، یہ بھی سرکاری ہاسپٹلس میں گورنمنٹ نے رکھی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی نگہداشت، ان کی بچوں کی تعلیم، صحت بخش ان کو غذا ملنا، اور ان کے خاندانی منصوبہ بندی کے تعلق سے بھی ان کو پوری سرکار ان پر توجہ دے رہی ہے، اس کے لیے مختلف قسم کے پالیسیاں اور پروگرام بنا رہی ہے۔ دیکھیے اس کے ساتھ ساتھ 1970 میں خواتین کی فلاحی حکمت عملی کو خواتین کی ترقی میں تبدیل کر دیا گیا ہے، کیونکہ یہ خواتین کی دہائی کا دور تھا، اس لیے خواتین کی ترقی کے لیے ان کو سماجی، سیاسی اور معاشی مساوات کے مواقع فراہم کرنا طے کیا گیا تھا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ 1980 میں کچھ نظریاتی تبدیلیاں بھی واقع ہوئی، ان خواتین کی صحت پر کچھ تبدیلیاں نظر آئی، صحت کے لیے جو پالیسیاں بنائی گئی، ان کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کچھ پالیسیاں بنائی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ خواتین کو ملازمت ملنی چاہیے، ملازمت دی جانی چاہیے، اس کے لیے بھی پالیسیاں ترتیب دی گئی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ 1999 میں خواتین کی ترقی کو بدل کر خواتین کو بااختیار بنانے کا عمل شروع ہو گیا۔ کیونکہ خواتین ترقی کے فیض سے محروم نہیں تھی، اور ان کو لازمی طور پر ہر معاشی سیاسی عمل میں ان کو شامل کرنا ضروری تھا، تبھی کہیں جا کر وہ کیا بنتی ہیں؟ بااختیار بن سکتی ہیں اور اپنی ضروریات کو حل کر سکتی ہیں۔ اور 1990 میں ایک قومی کمیشن برائے خواتین قائم کیا گیا، تاکہ خواتین کے جو جملہ حقوق ہے اور جو قوانین ہیں ان میں استحکام لایا جا سکے اور ان قوانین کا تحفظ کیا جا سکے۔ دیکھیے عزیز سامعین، 1993 میں بھارتی دستور میں 73ویں اور 74ویں ترمیم ہوئی۔ کون سی ترمیم ہوئی؟ 73ویں اور 74ویں ترمیم ہو کر کیا ہوا؟ یہاں پر پنچایت راج کے جو ادارے ہوتے ہیں، پنچایت سمیتی، میونسپلٹی اور کارپوریشن میں خواتین کی نشستیں محفوظ ہوئیں۔ 2006 حکومت ہند نے ایک الگ سے وزارت خواتین اور بچوں کا جو ترقیاتی محکمہ شروع کیا۔ کیوں کیا؟ کیونکہ اس میں خواتین اور بچوں کی حفاظت، ان کے حقوق کی حفاظت کرنا مقصد تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو صنفی مساوات کو اس میں یقینی بنانا یہ ضروری تھا، اور بچوں کو اہمیت دیتے ہوئے قوانین، پالیسیاں، پروگرام بنائے گئے تاکہ بچوں کو یہ تمام چیزیں آسانی سے مل سکیں۔ اور سب سے اہم بات، خواتین کو بااختیار بنانا، ان کو ملازمت فراہم کرنا، اور ان کو کسی طریقے سے تکلیف نہیں ہونا، ان کا جنسی استحصال نہیں ہونا، معاشی استحصال نہیں ہونا، اور سماج میں ان کو اعلیٰ مقام حاصل ہونا، یہ ایک اہم مقصد تھا۔ السلام علیکم۔